अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहतरम सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपको अपने चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन में खुशामदीद कहती हूँ और दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और आप पर अपनी हजार रहमतें बारिश की तरह बरसाए। सामाईन, आज मैं आपके साथ बहुत ज़रूरी बात शेयर करूंगी और याद रखें, ये बात जो मैं आपको बताऊंगी ये हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम बात है। हम सबको इसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, हम सबको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, ये बहुत ही ज़रूरी बात है। और मुझे बहुत से व्यूअर्स ने भी पूछा और उनकी फरमाइश पे मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ। सामाईन, आज मैं आपको बताऊंगी कि सहरी और इफ्तारी का टाइम कब होता है, कब तक हम सब लोगों को सहरी का खाना खाना चाहिए और इफ्तारी करनी चाहिए, और अजान से कितनी देर पहले खाना पीना सहरी के वक्त छोड़ देना चाहिए या अजान से पहले इफ्तारी कितने मिनट करनी चाहिए। आज मैं आपको सब तफसीलन बताऊंगी। इस तरह के सवाल बहुत सारे लोग करते हैं, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना दी जाए ताकि सब लोगों की रहनुमाई की जा सके। सब लोगों को इस बात का इल्म होना चाहिए कि सहरी का टाइम कब शुरू होता है और कब खत्म होता है, और इफ्तारी का टाइम कब होता है, कब तक खाना पीना सहरी में छोड़ देना चाहिए और इफ्तारी कब करनी चाहिए। आज मैं आपको इन तमाम बातों से आगाह करूंगी ताकि आप लोग मेरी बातों से मुस्तफीद हो सकें। और अच्छी बातें बताना सदका जारिया है, नेकी का काम करना सदका है। अल्लाह पाक हम सबको ये छोटी छोटी नेकियां हासिल करने की तौफीक दे, आमीन। तो चलें, आपका वक्त जाया किए बिना हम अपने मकसद की तरफ चलते हैं। आज की अच्छी बात बताने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया, वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। जिज़ाकल्लाह। सामाईन, सहरी के औकात बताने से पहले मैं आपको एक मुख्तसर सा वाकया सुनाती हूँ। एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी खा रहे। सहरी में बकरे की सिरी पकी हुई तो मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हा और रबाज उम्नुस्वारिया रदी अल्लाह ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खाना खा रहे थे। तो हजरत बिलाल रदियल्लाहु ताला अन्हा तशरीफ लाए और कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, टाइम खत्म हो गया है, यानी सहरी का टाइम खत्म हो चुका है, मैं अजान देने जा रहा हूँ, आप बराए मेहरबानी खाना छोड़ दें। निहायत ही प्यार और मोहब्बत वाले अंदाज में हजरत बिलाल ने आका दो आलिम नूरे मुजस्सम ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि अब खाना पीना छोड़ दें, टाइम नहीं रहा अब। ये कहकर खुद अजान देने के लिए हजरत बिलाल चल पड़े। हजरत बिलाल तब छत पर अजान दिया करते थे। एक अंसारी खातून थी, उसके घर की छत पर चढ़कर अजान दिया करते थे। छत पर चढ़ने लगे तो फिर वापस आए और अपने दिल में सोचा कि मैं अजान देने लगा हूँ तो कहीं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अभी भी खाना ना खा रहे हैं। तो ये बात दिल में आई तो छत पर चढ़ने लगे तो फिर वापस घर आए कि जाकर देखूं कि अल्लाह का नबी अभी तो नहीं खा रहा। हजरत बिलाल जब घर दोबारा वापस आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना खा रहे थे। तो हजरत बिलाल ने कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह की कसम सहरी का टाइम खत्म हो गया है, सुबह हो गई है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना छोड़ दिया और हाथ पीछे कर लिए और कहा कि भला हो बिलाल तेरा, लेकिन अभी वक्त बाकी था, तेरे कसम खाने पर अल्लाह ने उसे पहले निकाल दिया कि तेरी कसम कहीं झूठी ना पड़ जाए। तो हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि अगर बिलाल कसम ना खाते तो जब तक मेरे नबी खाना खाते तब तक सुबह सादिक ना हो। अब मैं आपको सहरी का टाइम बताती हूँ कि सहरी का टाइम 1 बजे के बाद शुरू हो जाता है। आप किसी भी वक्त 1 या 2 बजे के बाद किसी भी वक्त आप खाना खा सकते हैं, सहरी खा सकते हैं, सहरी कर सकते हैं। आजकल के लोग और उलमाए कराम के मुताबिक 1 या 2 बजे के बाद सहरी का टाइम शुरू हो जाता है और अजान होने से पहले 2 मिनट या 5 मिनट तक होता है। यानी जब अजान होने में 5 मिनट रह जाएं, 2 मिनट रह जाएं या आपके कानों में अजान की आवाज पड़ जाए तो आप खाना पीना छोड़ दें। एहतियातन अजान से कबल 5 मिनट पहले आप खाना पीना छोड़ दें।
احتیاطاً سحری کرنا چھوڑ دیں، اور یہ بات اس واقعے سے ثابت ہے کہ اذان سے پہلے پہلے کھانا پینا چھوڑ دینا چاہیے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ حضرت بلال آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہہ کر چلے گئے تھے کہ سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب میں اذان دینے جا رہا ہوں۔ پھر واپس آئے تو آپ ابھی بھی کھانا کھا رہے تھے، آپ ابھی بھی کھانا تناول فرما رہے تھے، تو حضرت بلال نے قسم کھائی کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا اور پھر اذان دینے چلے گئے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سحری کا ٹائم اذان سے پہلے پہلے تک ہوتا ہے۔ جب آپ کے کانوں میں اذان کی آواز پڑ جائے تو آپ نے کھانا پینا چھوڑ دینا ہے اور اذان توجہ سے سننی ہے اور اللہ کا ذکر و ذکار کرنا ہے، اذان کا جواب بھی دینا ہے۔ اب یہاں ایک اور مسئلہ آ جاتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بہت دیر سے اٹھتے ہیں یا ہماری آنکھ دیر سے کھلی تھی، تو جب ہم اٹھے تھے تو اذانیں ہو رہی تھی، تو اس وقت کیا پانی پینا یا کھانا کھانا درست ہے؟ اس صورت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ اگر آپ کے ہاتھ میں کھانے پینے کی چیز ہے، اگر آپ نے کچھ کھانا ہے ابھی اور اذان ہو رہی ہے، تو دوران اذان آپ کھانا پینا کر سکتے ہیں، آپ کھا پی سکتے ہیں۔ جب تک اذان ہوتی رہے آپ کچھ نہ کچھ کھا پی سکتے ہیں، لیکن احتیاطاً میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ احتیاط کرنی ضروری ہے۔ احتیاطاً آپ لوگ جو ہیں وہ 5 منٹ یا 2 منٹ اذان سے پہلے کھانا پینا چھوڑ دیں۔ مجبوری ہو، کسی مجبوری کے تحت آپ کی آنکھ لیٹ کھلی ہے تو ٹائم بہت شارٹ ہے، ٹائم بہت تھوڑا ہے، اذانیں بھی ہو رہی ہیں، آپ پانی پی لیں، دہی کھا لیں، کچھ اور چیز کھا کے سحری ضرور کریں۔ سحری کا ٹائم اگر 5 منٹ کم 4 کا ہے یا 4 کا ہے، جتنے کا بھی ہے، تو آپ سحری کا ٹائم ختم ہونے سے 10-15 منٹ پہلے کھانا کھانا شروع کر دیں، کیونکہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سحری کے بالکل آخری وقت میں کھانا کھایا کرتے تھے۔ یہ اس لیے تاکہ میری امت پر کم سے کم وقت بھوک کا آئے۔ میرے نبی نے 9 رمضان دیکھے، 9 رمضان دیکھے میرے نبی، اپنی زندگی میں 9 رمضان دیکھے۔ 10ویں رمضان سے پہلے آپ اللہ کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ کی زندگی میں روزے فرض ہونے سے آپ کی وفات تک 9 رمضان گزرے۔ میں قربان جاؤں اپنے نبی پر، اپنی امت پر کیسی شفقت تھی کہ آپ سحری کا کھانا بالکل آخری وقت میں کھاتے۔ ادھر بلال اذان دے رہا ہے اور آپ آخری لقمہ کھا رہے ہیں، اور ادھر سورج نیچے ہوا ہے، سورج تھوڑا سا ڈھلا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور منہ میں ڈال دیتے تھے آپ جب سورج تھوڑا سا نیچے ہوتا، غروب ہوتا۔ مدینہ میں ایک شخص گھر کی چھت پر کھڑا ہوتا تھا، اور اگر سفر میں ہوتے تو کوئی شخص یا کوئی صحابی کسی پہاڑی پر کھڑا ہوتا، اور جب سورج تھوڑا سا نیچے ہوتا تو وہ شخص بتا دیتا کہ سورج نیچے ہو گیا ہے۔ جو ہی سورج کا کنارہ نیچے کی طرف جاتا تو وہ پہاڑی پر کھڑا شخص کہتا، یا رسول اللہ قد غربت، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منہ میں کھجور ڈال لیتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منہ میں کھجور ڈال لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کھجور سے افطار کرتے، کبھی پانی سے افطار فرمایا کرتے تھے، اور جب بھی جس وقت بھی سورج ڈوبتا، تھوڑا سا کنارہ اس کا سورج کا ڈھلتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی وقت افطار فرما لیا کرتے تھے تاکہ میری امت پر کم سے کم بھوک کا وقت آئے۔ آج کل ہمارے یہاں افطاری کے اوقات جو ہیں یہ سورج ڈوبنے کے 2 یا 2.5 منٹ بعد کے ہیں، احتیاطاً 2 یا 2.5 منٹ بعد کے ہیں۔ صحیح بات ہے، یہ درست بات ہے کہ احتیاط ضروری ہے، چونکہ اب ہمیں سورج نظر نہیں آتا۔ اس طرح ہم بکھرے ہوئے ہیں، شہروں میں دیہاتوں میں بھی اسی طرح کا ماحول ہو گیا ہے کہ اب سورج ڈوبتا یا نکلتا نظر نہیں آتا۔ تو بہتر یہی ہے کہ ادھر سورج ڈوبے اور لقمہ منہ میں جائے، اور یہ حکم تب ہے جب آپ سورج کو دیکھ سکیں، لیکن آج کل ہم اندروں میں ہوتے ہیں، گھروں میں ہوتے ہیں، مسجدوں میں ہوتے ہیں، تو احتیاطاً ہمیں سورج ڈوبنے کے 2 یا 2.5 منٹ بعد ہی افطار کرنا چاہیے، لہٰذا احتیاط ضروری ہے۔ اس لیے آپ سحری بھی اذان سے پہلے کھا لیں اور افطاری سورج ڈوبنے کے 2 یا 2.5 منٹ بعد کر لیں، یہ سنت رسول بھی ہے۔ اس ترتیب سے ایسے کرنے سے سنت رسول بھی پوری ہو جائے گی اور سحری کرنے اور افطاری کرنے کا ٹائم بھی صحیح اور درست ہوگا، لہٰذا احتیاطی تدابیر ضروری ہیں۔ اس لیے آپ ان 2 ٹائموں کی پابندی کریں، صحیح وقت پر سحری کریں اور صحیح وقت پر افطاری کریں، اور رب کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہم پر رمضان المبارک کا سایہ فگن کیا، رمضان المبارک جیسا مہینہ اس نے ہم پر فگن کیا،
رمضان کے مہینے کا ہم پر سایہ کیا، ہمارے گناہوں کو معاف کیا۔ ہم سب پر اپنی رحمت کا سایہ اللہ پاک نے ہمیشہ قائم و دائم رکھنا ہے۔ اگر ہم اس رمضان کی قدر کریں، اس رمضان المبارک کا استقبال کریں تو اللہ پاک ہم سب کو ضرور بخش دے گا۔ اس رمضان کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ آپ اس رمضان کی قدر کر کے تو دیکھیں، اللہ پاک پورا سال آپ پر کس طرح مہربان ہوتا ہے، یہ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ تھا سحری افطاری کا مقررہ وقت جو میں نے آپ کو بتایا ہے اور پوری دلیل سے بتایا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ان تمام باتوں کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ ان باتوں پر مجھے اور آپ تمام سامعین کو عمل کرنے اور صدقے کی نیت سے دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق دے، پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق دے، صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔